تم نے ہماری نظر نیاز نہیں دی اس لیے تم پر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ہماری نظر و نیاز دو تمہاری مصیبت ٹل جائے گی۔ تو جواب دیا یہ شیطان ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا سبق اللہ کی توفیق سے پہنچ چکا تھا۔ پہلا شکوہ تھا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے منہ موڑ لیا، قرآن سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب دوسرا شکوہ آ گیا علی سبیل ترقی کہ خود بھی نہیں سنتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافر کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو تم اس قرآن کو، والغوا فیہ، اس کے نیچے لفظ اگر پیغمبر سنانے لگے، والغوا فیہ، اور شور مچا دیا کرو اس میں، اس قرات کے دوران شور مچا دیا کرو اس تدبیر سے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ پیغمبر ہار کر چپ کر جائے گا اور تمہارا کام بن جائے گا۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تخویف اخروی، پس ضرور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب بڑا سخت، یہ جو کافر ہیں قرآن سے روکنے والے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بدلہ دیں گے ہم سب سے زیادہ برے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے، ضرور بدلہ دیں گے ہم سب سے زیادہ برے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یا ملون کے نیچے دنیا میں، اور اسوا کے نیچے لکھ لیں شرک، بریکٹ میں خازن بھی لکھ لیں، خازن کا حوالہ۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، النار یعنی آگ، النار پر یعنی، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس آگ میں گھر ہوگا ہمیشگی کا، جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس کے نیچے بما کے نیچے سبب ذلت، یہ بدلہ ہے ان چیزوں، ان تمام کاموں کا، کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے بوجہ اس کے کہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، یجحدون کے نیچے لکھ لیں بوجہ ضد، یجحدون اس کے سامنے چھوٹا سا لفظ ہے، 2-4 لفظ، جہد دل میں حق سمجھ کر زبان سے انکار کرنا، جہد کہتے ہیں دل میں حق سمجھ کر زبان سے انکار کرنا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا یہ جو عبادت کرنے والے مشرک ہیں یہ کہیں گے ربنا ارنا الذین، اے ہمارے پروردگار دکھا تو ہم کو، الذین وہ 2 جماعتیں، الذین نیچے لکھ لے معبودین، جن کی ہم نے عبادت کی تھی وہ ہمیں 2 جماعتیں دکھا، اضلانا من الجن والانس، جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہم کو جن اور انسانوں میں سے، وہ 2 جماعتیں دکھا۔ کیوں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، کر دیں ہم ان دونوں جماعتوں کو اپنے قدموں کے نیچے، ہم ان کو قدموں کے نیچے رون ڈالیں۔ اوپر لکھ لیں ایک مطلب، نمبر 1 تاکہ وہ ذلیل ہوں، دنیا میں ہم ان کے قدموں میں گرا کرتے تھے، آج ہمیں دکھانا وہ کہاں ہیں، تاکہ کر دیں ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے تاکہ وہ ذلیل ہوں۔ دوسرا مطلب بھی اس کا لکھ لیں، ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال، ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال، لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہو جائیں وہ دونوں ذلیل ترین لوگوں میں سے،
جہنم کے نچلے سے نچلے طبقے میں ان کو ڈال دے، وہ ہمارے نیچے ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بشارت، تخویف کے مقابلے میں بشارت۔ یقیناً جن لوگوں نے قالوا دل سے کہا، قالوا کے نیچے دل سے ایک اور لفظ بھی لکھنا ہے، تکمیل، سامنے لکھ لیں۔ یہ الفاظ پورے قرآن میں چلیں گے۔ تکمیل، اپنے آپ کو مکمل کرنا، تکمیل، اپنے آپ کو مکمل کرنا۔ دوسرا لکھ لیں اکمال، دوسروں کو مکمل کرنا۔ تکمیل، اپنے آپ کو مکمل کرنا، اکمال، دوسروں کو مکمل کرنا۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا، اوپر اوپر سے کہا، منا آپ جاگے نہ بیدار ہوں، کس سے کہا؟ دل سے کہا۔ ربنا اللہ، ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے، صرف لکھنا ہے۔ ضروریات پوری کرنے والا، حاجات پوری کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، لکھیں مرتے دم تک، مرتے دم تک ڈٹے رہے اسی عقیدے پر۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر عنوان ثمرہ استقامت، ثمرہ استقامت، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثم استقاموا، اس کا علماء نے معنی کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، ڈٹے رہے اسی بات پر، عمل بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کریم کے لیے کیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اب سامنے ایک اردو میں عبارت لکھ لیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا یروحون روحان الثعالب۔ اب یہ تو مشکل ہوگا آپ کے لیے، ثم استقاموا کا معنی کیا، میں اردو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ لومڑی کی طرح لچیاں نہ کھاویں، لومڑی کی طرح لچیاں نہ کھاویں، یہ کیا مطلب ہے؟ آگے لکھ لیں، لومڑی کبھی ادھر کبھی ادھر گھس جاتی ہے، لومڑی کبھی ادھر کبھی ادھر گھس جاتی ہے۔ آپ نے تو شاید نہ دیکھا ہو، ہم نے دیکھا ہے، ہم سفر کرتے ہیں نا رات کو تو لومڑیاں نکلتی ہیں سڑک پر، اب جب وہ بھاگتی ہے نا سیدھی نہیں بھاگتی، ادھر گئی پھر وہ ادھر بھاگی، ادھر گئی ادھر گئی، پھر یہ لومڑی کی طرح لچیاں نہ کھائیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس، نہ ڈٹے رہے، کبھی موحدین کے ساتھ کبھی مشرکین کے ساتھ، کبھی سنت پر چلنے والوں کے ساتھ کبھی مبتدئین کے ساتھ، یوں نہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اتریں گے ان کے اوپر فرشتے، الملائکہ پر رحمت و بشارت کے، قلم اوپر، رحمت و بشارت کے فرشتے اتریں گے ان پر۔ سامنے لکھ لیں، نمبر 1 بوقت موت، نمبر 2 قبر میں، نمبر 3 بوقت بعثت، موت کے وقت بھی فرشتے اتریں گے، خوشخبریاں سنائیں گے۔ جب انسان دنیا سے جائے گا پھر بھی خوشخبریاں سنائیں گے، زندہ ہو کر اٹھے گا پھر بھی خوشخبریاں سنائیں گے۔ کیا خوشخبریاں سنائیں گے؟ اللہ تخافو، یہ کہ نہ خوف کرو تم، اوپر لکھ لیں آخرت، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کا بھی خوف نہ کریں، ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو دنیا کے چھوڑنے پر۔ خوف ہوتا ہے آنے والے حالات کا، اور حزن ہوتا ہے پچھلے حالات کا، ہمارے پیچھے کیا بنے گا، اولاد کا، گھر والوں کا، وغیرہ وغیرہ۔
آنے والی آخرت کا بھی خوف نہ کرو اور دنیا چھوڑنے پر بھی غم نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا ان دونوں لفظوں پر لکھنا تھا اللہ تخافوا اور لا تحزنوا پر دفع ضرر، نقصان دینے والی چیز دور۔ وَأَبْشِرُوا اس پر لکھنا ہے جلب نفع، اور خوشخبری حاصل کرو ساتھ جنت کے، وہ جنت کنتم توعدون جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ نیچے لکھیں بذریعہ پیغمبر کے ذریعے تم وعدہ دیے جاتے تھے، اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ اب قالو کا ایک لفظ لکھوانا ہے، ان الذین قالو، نمبر 1 منافق خارج، نمبر 2 مرتد خارج، نمبر 3 اخفاء ایمان کی تردید۔ منافق جو ہے وہ کہتا تو ہے ربنا اللہ لیکن دل سے نہیں کہتا، یہ بھی ایسے خارج ہو گیا۔ اور مرتد وہ ہے کہ جس نے ایمان چھوڑ دیا ہے، وہ بھی کالو سے خارج ہو گیا، وہ تو زبان سے کفر کا اقرار کر رہا ہے۔ اخفاء ایمان کی بھی تردید ہو گئی، بندہ دل ہی دل میں سمجھی رکھے اپنے آپ کو میں مسئلہ مانتا ہوں توحید کا، لیکن زبان سے ظاہر نہ کرے، تو کالو میں اس کی بھی تردید ہو گئی، 3 فرقوں کی تردید ہو گئی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں۔ اب اس کے 2 قول ہیں، نمبر 1 اوپر لکھنا ہے، اوپر نمبر 1 کلام الہی، نمبر 2 کلام ملائکہ۔ یا تو اللہ فرمائے گا یا فرشتے کہیں گے ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں کیسے دوست ہیں؟ نیچے لکھ لیں القائے صبر و سکون، القائے صبر و سکون و الہام حسنات، نیکیوں کا الہام، نیکیوں کی خواہش دل میں ڈالیں گے، صبر اور سکون کا جذبہ دل میں ڈالیں گے۔ دنیا میں ہم دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس پر لکھنا ہے جنت جسمانی، آگے جنت روحانی بھی آ رہی ہے، جسمانی جنت جس کا وجود اور مل جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو خواہش کریں گے تمہارے دل۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی تدعون جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ مہمانی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے، غفور جو کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے انعام دینے والا۔ اب جملہ لکھ لیں جی، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، تشتہی کا جملہ یہ غیر اختیاری ہے۔ مثلا دل میں خواہش پیدا ہوئی اور نکل گئی، یعنی ارادہ نہ ہو۔ مثلا روزہ دار کے آگے کھانا رکھو، کھانے کی خواہش ہوگی لیکن ارادہ نہیں کرے گا، یہ غیر اختیاری ہے۔ کیونکہ خواہش تو خود بخود پیدا ہوتی ہے بغیر اختیار کے۔ آگے لکھیں تدعون، جس چیز کا انسان ارادہ کرے اور پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے،
یہ اختیاری ہے۔ بس جنت میں دونوں چیزیں برابر ہیں، اختیاری ہو یا غیر اختیاری نعمتیں ملیں گی۔ مونا اب ذرا نمبر لکھیں جی، تتنزلوا پر 1، اللہ تخافوا ولا تحزنوا 2، ابشروا بالجنہ 3، نحن اولیاؤکم 4، لکم فیہا ما تشتہی 5، وَلَكُمْ مَا تَدَّعُونَ 6، نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ 7۔ اب یہ نمبر آپ نے لکھ لیے، اب اس کے سامنے عنوان لکھیں، ان اوصاف کاملہ اور بشارات فاضلہ، بشارات خوشخبری کہ سب سے پہلے مصداق خلفائے راشدین، پھر مہاجرین اولین تھے، عادل شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان خوشخبریوں کے سب سے پہلے مصداق خلفائے راشدین پھر مہاجرین اولین تھے، کیونکہ مکی صورت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ شکوہ ثانی کے ساتھ متعلق ہے، یہ تو قرآن سننے بھی نہیں دیتے، حالانکہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس پر لکھیں اکمال، دوسروں کو کامل کرنا۔ پہلے تکمیل کا ذکر تھا، اپنے آپ کو کامل کیا، ربنا اللہ کا نعرہ لگایا اور ڈٹ گئے، اب اکمال دوسروں کو کامل کرنا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سبحان اللہ۔ اور کون زیادہ اچھا ہے ازرو بات کے استفہام انکاری، کون زیادہ اچھا ہے یعنی اچھا ہے، کون زیادہ اچھا ہے ازرو بات کے، اس پر لفظ لکھنا ہے ترغیب، ممن دعا الی اللہ، اس بندے سے جو بلائے اللہ کی طرف، دعا الی اللہ پر دعوت، اللہ کی طرف بلائے یہ دعوت، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، اس پر لکھیں کردار، وقال اننی من المسلمین، اس پر کالا پر لکھنا ہے دعویٰ، اور کہے اننی من المسلمین، یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں، یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سامنے عنوان لکھے جی، انسان کسی جماعت میں داخل ہوتا ہے تو 3 چیزیں دیکھتا ہے، دعوت، کردار، دعویٰ۔ بس انسان کسی جماعت میں داخل ہوتا ہے تو 3 چیزیں دیکھتا ہے، جماعت کی دعوت کیا ہے، جماعت کا کردار کیا ہے، جماعت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو دعوت دعا الی اللہ، اور کردار عامل صالحہ، اور دعویٰ کیا ہے اننی من المسلمین۔ منا قال اننی من المسلمین کے 2 لفظ لکھواتا ہوں، ذرا حاشیے پر احتیاط سے لکھیں، اللہ توفیق دے تو یہ بات آگے بیان کرنی ہے عوام کے سامنے، انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ داعی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے، داعی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے، اور بندگی میں عار نہ سمجھے، فرما برداری کو فخر سمجھے، بس 3 چیزیں، دعوت،
किरदार, दावा। सुभान अल्लाह। बस अलमिया है आज के दौर का, हमारी दावत तो है लेकिन किरदार हमारा दावत के मुताबिक नहीं है। मसला ये है कि इंसान जूती पहने तो दायां पाँव पहले दाईं जूती में डाले, फिर बायां पाँव जूती में डाले। मेरी तरफ देख तो ले साथी। और मस्जिद से बाहर बंदा निकले तो बायां पाँव पहले निकाले। अब जूती में दायां पाँव पहले डालना है और मस्जिद से निकले तो बायां पाँव पहले निकालना है। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जितने भी अलकाब साथ दिए जाए ना कम है, बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़े। अब हमारे जो उस्ताद थे सारे, उनका इतना इल्म था, फिर उनके जो असातिज़ा थे हज़रत शेख पिंडी वाले, शेख पंजपीर वाले, हज़रत कादी साहब वग़ैरह, उनका इल्म क्या होगा। फिर हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब का इल्म क्या होगा जो उस्ताद थे। फिर जो हज़रत के उस्ताद थे हज़रत गंगोई रहमत, उनका इल्म क्या होगा मौलाना। तो अब मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि लोग इंतज़ार में थे कि हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से निकलने लगे हैं। अब बायां पाँव पहले निकालना है मस्जिद से और दाईं जूती में पाँव पहले डालना है। ये तो बिल्कुल उलट बातें हैं, कैसे इकट्ठी करेंगे दोनों सुन्नतें। हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह निकले, बायां पाँव बाहर निकाला और जूती के ऊपर रख दिया, फिर दायां निकाला और दाईं जूती में डाला, फिर बायां पाँव उठाकर फिर बाईं जूती में डाल दिया, दोनों सुन्नतें जमा कर दी। अब अलमिया ये है कि चूंकि हमारा अमल नहीं रहा, इसी वजह से लोगों पर हमारी दावत का असर भी नहीं हो रहा। मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता, मैं दूसरों को नमाज का कहूँ, उन पर कैसे असर होगा। ज़बान में इसलिए असर नहीं रहा। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, उन्होंने भी कि मुफ्ती इलाही बख्श साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे उलमाए देवबंद में से। हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा पड़ गया एक ज़मीन के टुकड़े पर। हिंदू कहते थे ये ज़मीन हमारी है, हम मंदिर बनाएंगे। मुसलमानों ने कहा हमारी है, हम मस्जिद बनाएंगे। अंग्रेज़ की अदालत में, अंग्रेज़ का दौर था, केस चला गया, अब फैसला नहीं हो रहा। किसी ने अंग्रेज़ जज को मशवरा दिया, आप मुफ्ती इलाही बख्श साहब कांदलवी को बुलवाएं, वो जिसके हक में गवाही दे दें, बस फैसला उसी के हक में कर दीजिए। मुसलमानों और हिंदुओं ने कहा हमें मंजूर है, आप उनको बुलाएं। हज़रत कांदलवी रहमहुल्लाह के पास बंदा आया जज का, उन्होंने कहा भाई मैं अदालत में नहीं आता, मैंने सारी ज़िंदगी अल्लाह से ये मुआहदा किया है अंग्रेज़ की शक्ल नहीं देखूंगा, अंदर ही अंदर रहता हूँ। 10,000 उलमा को दिल्ली की चांदनी चौक में अंग्रेज़ ने फांसी पर लटकाया। खिंजीर की खालों में जिंदा सीकर उलमा को आग में जलाया। तोपों के मुंह पर बांधकर उलमा के टुकड़े अंग्रेज़ ने उड़ाए। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मैं नहीं आना चाहता, बहुत ज़ालिम है ये, अल्लाह मुझे उनकी शक्ल न दिखाए। बंदा आया, वापस आकर बताया, फिर बंदा दोबारा भेजा गया, हजरत बहुत बड़ा खून खराबे का ख़तरा है, आप अदालत में आए, अंग्रेज़ जज की तरफ पुष्ट करके खड़े हो जाएं। लोगों ने मिन्नत में कहा ठीक है जी। अदालत में पहुंचे, पुष्ट करके खड़े हो गए, अंग्रेज़ पर मेरी नज़र न पड़े। जज ने कहा मुफ्ती साहब ये ज़मीन का टुकड़ा हिंदुओं का है या मुसलमानों का है, आप जो कहेंगे मैं उसी पर फैसला करूँगा। मुफ्ती इलाही बख्श साहब कांदलवी रहमहुल्लाह ने फरमाया मुसलमानों का दावा इस ज़मीन के टुकड़े पर गलत है, हिंदू सच्चे हैं, ये ज़मीन उनकी है। मौलाना जुमला सुने, जो यहाँ जुमला मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बड़ा कीमती। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अदालत में मुसलमान हार गए, अदालत में मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। शाम होने से पहले पहले हिंदुओं के 200 घरानों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। 200 बंदे नहीं कहे, 200 घराने। एक एक घराने में कितने कितने अफराद होंगे। भाई ये मजहब झूठा नहीं हो सकता। ये है किरदार मौलाना। अगर वही किरदार हमारा होता, क्यों गैर मुस्लिम इस्लाम को छोड़कर अपने मजहबों पर रहते।
ہائے ہائے، ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا میاں والی میں، تو جب سے میں نے سبق پڑھانا شروع کیا ہے دورے کا، تو طالب علموں کا آٹا وہ دیا کرتا تھا، بڑی اس کی شفقت تھی، بڑی محبت تھی، سارے جتنے بھی ساتھی آتے تھے 2 مہینے آٹا میں دوں گا جی، مجھے ثواب ہو۔ اب فوت ہو گیا، پچھلے سال میں نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کا کاروبار تھا سکھر میں ہندوؤں کے ساتھ، کہتا تھا استاد جی ہندو بات کے سچے، لین دین کے سچے، بات کے بالکل کھرے، مسلمانوں سے کاروبار ہے اتنا پریشان کرتے ہیں جس کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہندو ان کا کردار ہی ہے اور ہم مسلمانوں کا کردار یہ ہے۔ المیہ ہے جی، آ جائیں، 3 باتیں میں نے آپ کو لکھوا دیں۔ جو دائی ہوگا وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے، میں جماعت کا لیڈر ہوں، میں بڑا ہوں اور مجھ پر جماعت کے اصول اور قانون لاگو نہیں ہوں گے، نہ، اننی من المسلمین، میں بھی بندگی کو فخر سمجھوں گا، فرما برداری کو فخر سمجھوں گا، مجھے بھی قانون ماننے میں، جماعت کے اصول ماننے میں کسی قسم کی کوئی آر نہیں ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نہیں برابر الحسنہ خوش خلقی، وَلَا السَّيِّئَةُ اور بد خلقی، خوش اخلاقی اور بد اخلاقی یہ برابر نہیں ہیں، ہر ایک کا اثر الگ الگ ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اب خوش اخلاقی کا حکم ہٹائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر لکھ لیں برائی کو ہٹائیے، باللتی اس طریقے کے ساتھ یا احسن جو بہت اچھا ہو، اس پر لکھ لیں اخلاق حسنہ، برائی کو ہٹائیے اخلاق حسنہ کے ساتھ۔ فَإِذَا الَّذِي پس فوراً الَّذِي وہ بندہ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، اگر آپ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے فوراً وہ بندہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ گویا کہ وہ دوست بن جائے گا، مخلص، حمیم قریبی دوست، اگر دوست نبی بنا كَأَنَّهُ تو دوست کی طرح ضرور بن جائے گا۔ اب یہ طریقہ تبلیغ بھی ہے، ادفاع پر لکھ لیں طریقہ تبلیغ، جب آپ ان کو حکم نامہ سنائیں گے، شور مچائیں گے، گالیاں دیں گے، صبر کرنا، نرمی سے کام لینا، ان کو بتا دینا گالیاں دے دو، تھوڑا سا حکم نامہ سن لو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا اور نہیں دیے جاتے وہ خصلت مگر وہ لوگ صبروا جو مستقل مزاج ہیں، ڈٹ جانے والے اخلاق کے اعتبار سے۔ وما يلقاها اور نہیں دیے جاتے وہ صفت الا ذو حظ عظیم مگر وہ بندہ جو بہت بڑی قسمت والا ہے، جس کو بہت خوش نصیبی نصیب ہوئی ہے، وہ بندہ ہی یہ کام کر سکتا ہے، بڑی قسمت والا۔ نیچے لکھ لیں باعتبار ثواب، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ علاج غصہ، انسان ہے، بشریت کے تقاضے کی وجہ سے غصہ آ بھی جائے، اگلا بندہ بدتمیزی کر رہا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کی طرف سے نزغن غصہ، نزغن کے نیچے لکھ لیں غصہ و انتقام کا وسوسہ، غصہ و انتقام کا وسوسہ، اس سے تو انتقام لینا چاہیے، اس سے تو بدلہ لینا چاہیے، اگر یہ وسوسہ آ بھی جائے نا، فاستعذ باللہ پس پناہ ڈھونڈیے اللہ کریم کی، اللہ کی پناہ میں آ جائیے، کیوں؟ انہو تعلیلیہ جملہ، یقیناً وہ اللہ کریم وہی ہے سننے والا، سارے حالات کو جاننے والا۔ اب اس کے 2 جملے لکھواتا ہوں، سامنے لکھیے جی۔ انسان بغیر امداد الہی کے شیطان کو دفع کرنے پر قادر نہیں،
انسان بغیر امداد الہی کے شیطان کو دفع کرنے پر قادر نہیں. اللہ کی نصرت ہوگی تو بندہ شیطان کو دفع کر سکے گا. نمبر 2، بندہ مومن کو کسی وقت بھی غافل اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے. بندہ مومن کو کسی بھی وقت غافل اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. دلیل عقلی نمبر 2 علی سبیل ترقی ہے، اس میں وضاحت زیادہ ہے. اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند. خاص سورج اور چاند کا ذکر کیا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدے کرو تم سورج کے اور نہ چاند کے. سورج اور چاند کے سجدے نہ کرو. منا آفتاب پرستی اور مہتاب پرستی یہ بہت بڑا ایک شرک کا انداز رہا ہے. سامنے جملہ لکھیں، شمس و قمر شرک کے 2 بڑے مظہر تھے، اس لیے صراحتاً ان کا نام لیا. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اور سجدہ کرو صرف اللہ کریم کا، وہ اللہ جس نے خالقہن پیدا کیا ان سب چیزوں کو. مولانا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ کے نیچے لکھ لیں مراد عام عبادت، صرف سجدہ مراد نہیں ہے نماز والا، عام عبادت، ساری عبادتیں اللہ ہی کی کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اللہ ہی کی عبادت کرتے، خالص میری عبادت کرنا چاہتے ہو، یہ واسطے وسیلے چھوڑ دو سورج اور چاند والے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا اجر زجر، اور اگر آکڑ کریں وہ نیچے لکھیں اللہ کے خالص سجدہ سے، اللہ کے خالص سجدہ سے آکڑ کریں. فَالَّذِينَ، اس کے نیچے لفظ فَقُل، اگر وہ آکڑ کریں صرف اللہ کا سجدہ نہیں کرنا چاہتے، صرف اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے، فَقُل، پس آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا لفظ محذوف ہے مولانا؟ فَقُل. فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس وہ جو تیرے پروردگار کے نزدیک ہیں، اندہ کے نیچے رتبتاً، رتبے کے لحاظ سے جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، تسبیح بیان کرتے فرشتے اللہ کی رات کو اور دن کو بھی، وہم لا یسمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں. وَمِنْ آیاتِهِ، اب خاص زمین کا حال، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، یقیناً تو دیکھتا ہے زمین کو دبی ہوئی. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پر جس وقت اتارتے ہم زمین پر پانی، اہتزت، خوش ہو جاتی ہے. سورۃ الحج کے اندر میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میرا کیا قصور ہے، وہاں حاشیہ بھی لکھا تھا، یہی عنوان تھا وہاں پر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جب عرش پر پہنچی، اہتز لہ عرش الرحمن، یہ معنی نہیں ہے کہ رحمان کا عرش ہلنے لگ گیا، رحمان کا عرش خوش ہو گیا. تو یہاں پر اہتزت حرکت کرتی ہے، یعنی خوش ہو جاتی ہے زمین. وربت، اور پھول جاتی ہے. ان الذی احیاھا لمحیی الموتى، جملہ معترضہ برائے ثبوت قیامت. یقیناً وہ ذات احیاھا، جس نے آباد کیا اس زمین کو، زندہ کیا یعنی آباد کیا. جس اللہ کریم نے زمین کو آباد کیا، لمحیی الموتى، البتہ زندہ کرنے والا ہے زندوں کو. انہ علی، میاں صاحب نہ کریں دیو، میں مانا نہ کرے دا بیٹھا بھائی، زندہ کرنے والا ہے زندوں کو. ہاں، قبروں والے زندہ، اللہ زندوں کو زندہ کرے گا. اچھا،
احیاہا لمحی الموتا، البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، انہو کیوں تعلیلیہ، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مولانا دلیل کو کیسے فٹ کریں گے؟ زمین پر پانی نازل کر کے اس کو خشک کرنے والا اللہ، زمین پھول گئی یہ کام کرنے والا اللہ، مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ، تو فدع اللہ، غیبانہ پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، تخویف کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں، جو مشکل ہوگی حل کریں گے انشاءاللہ۔ یقیناً وہ لوگ یلحدون جو ٹیڑھے چلتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، آیات کے نیچے لکھ لیں تکوینی و تنزیلی، تکوینی و تنزیلی، اللہ نے جو آیتیں نازل کی ہیں ان میں ٹیڑھا چلتے ہیں، یہ جو کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں اللہ کی قدرت کی، ان میں ٹیڑھا چلتے ہیں، توحید ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لا یخفون علینا، نہیں چھپ سکتے ہم پر، ہم ضرور ان کو سزا دیں گے۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا بس وہ بندہ جو پھینکا جائے گا آگ میں، جس طرح یہ ملحد پھینکے جائیں گے، خیر بہتر ہے، امن یاتی یامن یوم القیامہ، یا وہ بندہ بہتر ہے جو آئے گا بے خوف ہو کر قیامت کے دن۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یہ دونوں، ان میں سے کون بہتر ہے؟ آپ نے خود انصاف کرنا ہے، دونوں میں سے اچھا مومن کون ہے؟ اعملوا ما شئتم، عمل کرو تم جو تمہاری مرضی آئے، عمل کرتے رہو، امر ابقاء کے لیے ہے، کرتے رہو ما شئتم جو تم چاہو، یہ امر تحدیدی ہے، تحدیدی اس کو کہتے ہیں کہنے والا اس پر راضی نہیں ہوتا اس کام پر، کرو تم جو تمہاری مرضی آئے۔ انہو بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے، میں خود ہی ایک دفعہ سزا دوں گا، تم کرو جو مرضی آئے۔ ان الذین کفروا بالذکر، اس کے آگے لکھ لیں تمہید برائے شکوہ ثالث، تیسرا شکوہ آ رہا ہے، اس کی تمہید پہلے ماندھی، شکوہ آگے ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالذکر، اس ذکر قرآن کے ساتھ، جنہوں نے قرآن پاک کو نہیں مانا، لما جاہم، جب کہ آ گیا قرآن پاک ان کے پاس، ذکر آ گیا۔ اب ان الذین کفروا موصول ما صلہ مل کر یہ ان کا جزا ہے اور شرط اس کی محذوف ہے، یہ شرط ہے اور جزا اس کی محذوف ہے، خبر اس کی محذوف ہے، اوپر لکھ لیں معاندون، معاندون۔ اب عبارت یوں بنے گی، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم معاندون، یہ سارا ان کا اسم ہے، ان زیدن قائمون، اور معاندون اس کی خبر ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالذکر، اس نصیحت قرآن کے ساتھ، جبکہ نصیحت ان کے پاس آ گئی، جنہوں نے کفر کیا، معاندون بڑے ضدی ہیں۔ یہ ان کی خبر آ گئی، محذوف ہے وہ۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ نَزِيدٌ، اور یقیناً وہ البتہ بڑی عظیم کتاب ہے، کتابٌ تنوین تعظیم کے لیے، بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے، بڑی شوکت والی کتاب ہے، عزیز بے مثال۔ سورۃ حامیم المومن کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، عزیز کے دو معنی، ایک معنی قدرت میں جس کا مساوی کوئی نہ ہو، اور دوسرا معنی جس کی نظیر کوئی نہ ہو، مثال کوئی نہ ہو۔ یہاں پر کتاب کی صفت عزیز آ گئی، دوسرا معنی مراد ہوگا بے مثال کتاب۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، نہیں آ سکتا اس ذکر میں، اس قرآن میں باطل، اس کے آگے سے بھی اور نہ اس کے پیچھے سے بھی، آگے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا، کسی جانب سے باطل نہیں آ سکتا۔ اس مقام پر علماء کرام نے لکھا ہے
قرآن پاک کے آگے پیچھے باطل نہیں آ سکتا. جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ بھی باطل سے محفوظ رہے گا. تنزیل نازل شدہ ہے من حکیم حمید، حکیم ذات کی طرف سے جو حکمتوں کا بادشاہ ہے لیکن حمید ان تعریفیں کیا ہوا ہے. اس کی جو حکمت ہے وہ جابرانہ نہیں، اس کی حکمت ہے لیکن حکیمانہ حکمت ہے. اب یہ تمہید تھی. اب شکوہ نمبر 3 آ گیا. یہ علی سبیل ترقی ہے. پہلا شکوہ اعرض اکثرہم، سنتے ہی نہیں. دوسرا شکوہ سننے دیتے ہی نہیں. تیسرا شکوہ الٹا اعتراض شروع کر دیتے ہیں. سامنے لکھیں، الٹا اعتراض شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی بات کان میں پڑ جائے، کوئی بات کان میں پڑ جائے الٹا اعتراض شروع کر دیتے ہیں. یہ تیسرا شکوہ ہے علی سبیل ترقی. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، نہیں کہا جاتا رہا، نہیں کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الا مگر ما قد قیل للرسل، نہیں کہا جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مگر وہ جو تحقیق کہا گیا تھا واسطے رسولوں کے من قبل آپ سے پہلے. ما یقال لک الا ما قد قیل، اس پر 2 لفظ لکھنے ہیں، من الایذاء والتکذیب. من الایذاء والتکذیب، قرطبی کا حوالہ. تکلیف دینے والی باتیں، جھٹلانے والی باتیں آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہی گئیں، آپ کو بھی کہی جا رہی ہیں. آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، ہم نہیں مانتے. تکلیف دینے والی باتیں کہی جا رہی ہیں. ان ربک لذو مغفرہ، نتیجہ صبر. اس کے نیچے نتیجہ صبر، یقیناً تیرا پروردگار البتہ بخشش والا ہے. جو انابت کرے گا، رجوع کرے گا، بخشا جائے گا. وذو عقاب علیم، لذو مغفرت ان کے نیچے منیب کے لیے، وذو عقاب علیم اور دردناک عذاب والا ہے اس کے نیچے ضدی کے لیے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، یہ سوال کا جواب ہے. سوال لکھیں، یہ کتاب عجمی زبان میں کیوں نہیں؟ بس پیغمبر کی زبان عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، یہ خود بناتا ہے. سبحان اللہ. جواب، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اگر بناتے ہم اس کتاب کو، ہو ضمیر جو ہے جعلناہ یہ کتاب کی طرف جا رہی ہے، پیچھے تھا انہ لکتاب عزیز. اگر بناتے ہم اس کتاب کو قرآن اعجمیہ، قرآن اوپری زبان والا. یہ عجمی لفظ نہیں ہے، لفظ ہے اعجمی، اوپری زبان والا. لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، پھر بھی یہ نہ مانتے، البتہ کہتے کیوں نہیں کھول کھول کے بیان کی گئی آیتیں اس کی. قرآن اگر کسی اور زبان کے اندر ہوتا یہ پھر بھی نہ مانتے، کہتے بھئی یہ کیسی زبان ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. اعجمی و عربی، کیا اوپری زبان ہے اس کی، و عربی اور پیغمبر تو عربی ہے. کتاب عجمی اعجمی اوپری زبان والی، و عربی اور پیغمبر عربی، ہم تو نہیں مانتے. قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، ثمرہ انابت، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن پاک مومنوں کے لیے ہدایت ہے. نیک کام کرنا چاہیں تو ہدایت، ہدن پر لکھے علمان، و شفاء نور شفا ہے، اس پر لکھے عملاً، عمل کریں ساری تکلیفیں روحانی جسمانی دور.
والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، وہ لوگ ثمرہ اناد، عنوان ثمرہ اناد، ضد کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لا رہے، فی آذانہم، ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ لا یؤمنون کے نیچے بوجہ ضد، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہ اور وہ قرآن پاک، علیہم اما، ان پر سبب ہے اندھے رہنے کا، سبب ہے اندھے رہنے کا۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو بلائے جا رہے ہیں دور کی جگہ سے، دور کی جگہ سے بلائے جا رہے ہیں۔ نیچے لفظ لکھ لیں کہ آواز سنتے ہوں مگر سمجھتے نہ ہوں۔ ہونا آجمیج کا جملہ لکھیں جی، جس کی زبان سمجھ نہ آئے، یا مبالغے کی ہے نسبت کی نہیں، لکھیں جی، یا مبالغے کی ہے نسبت کی نہیں۔ ساتھی ذرا سر اٹھائیے، میں آپ کو سورۃ النحل کی وہ بات یاد دلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلعام نامی لوہار کی دکان پر جا کر بیٹھتے تھے۔ میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا، آپ کو یاد نہیں رہا، میرا کیا قصور ہے؟ وہ عیسائی تھا، روم کا رہنے والا، اس نے مکہ میں دکان بنائی ہوئی تھی، آپ سے محبت کرتا تھا، اور بعد میں اللہ نے اس کو مسلمان ہونے کی توفیق بھی دے دی تھی۔ آپ اس کی دکان پر جا کر بیٹھتے تھے، بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا حضور سے محبت کی وجہ سے۔ مکہ والوں نے کہنا شروع کر دیا، یہی لوہار یہ کلام بنا کر دیتا ہے، ہمیں یہ سنا دیتا ہے ہم نہ کلال۔ اللہ نے فرمایا حیا کرو، اس کی تو زبان اوپری ہے، صاف عربی زبان نہیں بول سکتا۔ میں نے مثال بھی سنائی تھی، انسان اگر دوسرے علاقے میں جا کر رہائش پذیر ہو جائے، جتنی بھی کوشش کرے اس علاقے والوں کے لب و لہجے میں بات نہیں کر سکتا۔ اگلے سمجھ لیتے ہیں بھئی ہمارے علاقے کا نہیں ہے، اس کی زبان وہ نہیں ہے۔ تو اب جس نے مکہ مکرمہ میں آ کر دکان بنائی، وہ مکہ والے اہل زبان کی طرح عربی نہیں بول سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا شرم کرو، حیا کرو، اس کی زبان دیکھو اوپری زبان ہے، زبان اس کی سمجھ نہیں آتی۔ زبان اگر بالکل الگ ہو، میرا جملہ قابل غور ہے علماء کے لیے، مثلا زبان ہے پشتو، زبان ہے انگریزی، زبان الگ ہو پھر بھی اعجمی ہے، اوپری زبان، انوکھی زبان۔ اور اگر زبان عربی ہو لیکن صاف صاف نہ ہو پھر بھی اوپری زبان ہے، انوکھی زبان ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے، پیغمبر نے خود بنایا ہے، اگر میں اللہ کریم کسی اور زبان میں اس کو نازل کر دیتا، تم کہتے یہ کیسا پیغمبر ہے، اس کی زبان عربی ہے اور قرآن نازل ہو رہا ہے انگریزی میں، ہم نہیں مانتے، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اور اگر اللہ کریم قرآن نازل کرتا لیکن اوپری زبان میں نازل کرتا، اوپری سے مراد صاف صاف فصیح بلیغ عربی نہ ہوتی، تم کہتے واہ بھائی یہ کیسے اللہ کا کلام ہے، اس کی زبان ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اس کے اندر فصاحت بلاغت ہی نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ تمہارے اعتراض اور ضد ہے، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو آجمیہ کے اندر یہ جو یا ہے نا، یہ مبالغے کی ہے، نسبت کی نہیں ہے، خیال کرنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، جواب شبہ نمبر 2، سامنے شبہ لکھیں۔ یہ کتاب یک بارگی کیوں نہیں آئی، کٹھی کیوں نہیں آئی؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اکٹھی ملی تھی، یہ جو تھوڑی تھوڑی آتی ہے معلوم ہوتا ہے تو خود بناتا ہے۔ جواب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کتاب کے نیچے یک بارگی،
ایک ہی دفعہ کٹھی دی تھی، فاختلف فیہ پس اختلاف کیا گیا اس میں، ولولا کلمۃ سبقت من ربک جب اکٹھی کتاب دی تھی اس کو لوگوں نے نہیں مانا تھا، قرآن اکٹھا نازل ہو جاتا پھر بھی تم نہ مانتے ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک جواب شبہ نمبر 3، جواب شبہ نمبر 3 سامنے شبہ لکھے، جب ہم نہیں مانتے تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ بس فرمایا حوصلہ کرو، ایک وقت مقرر ہے، وقت تو آنے دو۔ اگر نہ ہوتی یہ بات اگر نہ ہوتی یہ بات سبقت من ربک جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ البتہ قطعی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان دنیا میں۔ لولا کلمۃ سبقت ایک کلمہ ہے جو سبقت کر چکا ہے تیرے رب کی طرف سے، اس کے اوپر 2 لفظ لکھنے ہیں، پورا عذاب آخرت میں ہوگا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی نا تو دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور یقیناً وہ اب تک بھی البتہ بیچ شک کے ہیں، من اس قرآن سے، شک بھی کون سا، مریب بے چین کرنے والا، ایسا شک ہے ہر وقت بے چین اور بے قرار ہیں، تردد میں اس شک نے ان کو ڈال رکھا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ بشارت جس بندے نے عمل کیے نیک، فلنفسہ پس اپنی جان کے فائدے کے لیے ہیں، اپنی جان کے فائدے کے لیے۔ ومن اساء فعلیہا ترہیم ڈراوا اور جو بندہ برے اعمال کرے، برائی کرے، فعلیہا پس اسی کے اوپر وبال ہوگا اس کا۔ نیک اعمال کا فائدہ اپنی جان کے لیے اور برائی کرے تو نقصان بھی اپنی جان کے لیے۔ اس آیت کا من عمل صالحا فلنفسہ اس کا ایصال ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جو بندہ نیک عمل کرے فلنفسہ اپنی جان کے فائدے کے لیے، یہ تو ٹھیک ہے اپنی جان کے فائدے کے لیے ہیں، انسان نے نیک اعمال کیے اپنے فائدے کے لیے ہیں، اب نیک اعمال اس کا فائدہ وہ دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، اس کا ذکر آیت میں نہیں ہے۔ آپ نے بات نہیں سمجھی، اس بات کا ذکر آیت میں نہیں ہے۔ اپنے لیے فائدہ ہے، فائدہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بات صحیح ہے، فائدہ ہے۔ اب یہ فائدہ بندہ دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، اس سے آیت خاموش ہے، اس کا ذکر نہیں ہے اس آیت کے اندر۔ وما ربک بظلام للعبید اور نہیں تیرا پروردگار قطعاً ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ یہ ظلام کا معنی یہ نہیں کرنا اللہ بہت ظلم کرنے والا، نہیں، بہت نہیں کرنے والا، تھوڑا کرنے والا ہے۔ ظلام کے نیچے لکھ لیں خالی از مبالغہ، خالی از مبالغہ۔ نہیں تیرا پروردگار ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ مثلا انسان نے نیکی کی ہو اور اللہ نہ لکھے نہ، یا بندے نے گناہ نہ کیا ہو اور لکھ دیا جائے بھائی تو نے یہ گناہ کیا ہے، یہ ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس آیت سے یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، سامنے لکھے ہیں، معلوم ہوا مقبولین سے صرف نسبی نسبت کافی نہیں، بس میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بھائی ہوں، میں فلاں کا والد ہوں، یہ نسبی نسبت کام نہیں آئے گی، بندہ خود بھی کچھ عمل کر کے دکھائے۔ الیہ یرد علم الساعہ، سامنے لکھیں جواب سوال مقدر، قیامت کب آئے گی؟ ہمیں جو ڈراتے ہو وقت تو بتاؤ۔ یہ دلیل عقلی نمبر 3، دلیل عقلی نمبر 3،
الیہ یرد علم الساعہ، یہ خواص باری تعالیٰ بیان ہو رہے ہیں اللہ کے. پہلا خاصہ الیہ یرد علم الساعہ، اس پر لکھ لیں خاصہ نمبر 1، اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا. قیامت کب آئے گی اللہ کے بغیر کسی کو پتہ نہیں. وما تخرج من ثمرات، خاصہ نمبر 2، اللہ کی خصوصیت جو نکلتا ہے پھلوں سے، من اکمامہا یعنی ان کے غلافوں سے. وما تحمل، خاصہ نمبر 3، وما تحمل من انثی، نہیں اٹھاتی کوئی مادہ. ولا تضع، خاصہ نمبر 4، اور نہ جنم دیتی ہے نہ رکھتی ہے، الا بعلم، مگر اللہ کے علم کے ساتھ. اللہ کو سب کچھ پتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، مولانا الیہ اس کو مقدم کیا، ہونا چاہیے تھا یرد علم الساعۃ الیہ. پڑھیں تو ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. قرآن کی آیت پڑھنی ہے، پتہ نہیں کتنی سینکڑوں نیکیاں ملے گی. ہونا چاہیے تھا یرد علم الساعۃ الیہ، الیہ کو مقدم کیا. لکھیں ایک لمبا کلام ہو اور اس کے شروع میں حسر ہو تو سارے کلام میں حسر ہوگا. از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. اب الیہ حسر ہے، سارے کلام میں حسر ہوگا. الیہ کو مقدم کیا حسر کے لیے. سارے کلام میں میووں سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا. مادہ اٹھاتی ہے کوئی نہیں جانتا، جنم دیتی ہے کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے. سارے کلام میں اثر ہوگا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ تخویف اخروی، اور جس روز آواز دے گا اللہ کریم ان مشرکین کو، ہم کے نیچے مشرکین، ینادیہم این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک. اس کا مطلب ہے اللہ کے شریک ہیں. نیچے مولانا لفظ لکھنے ہیں تمہارے گمان میں. کیا لفظ لکھنے ہیں؟ تمہارے گمان میں، تمہارے گمان کے مطابق. کہاں ہیں میرے، ہیں نہیں، تم گمان کرتے تھے. قالو، وہ کہیں گے، آذنا کا، ہم نے تجھے اطلاع دے دی ہے، ہم نے تجھے خبر دے دی ہے. ما منا من شہید، نہیں ہم میں سے کوئی اس عقیدے کا دعوے دار. شہید اس عقیدے کا دعوے دار. سامنے مولانا جملہ لکھیں آذنا کا. اعلام، اعلم یعلم، اعلام، اعلام یعنی مخاطب کو علم نہیں تھا، تم نے بتایا. یہ ہو گیا اعلام. دوسرا لکھیں اخبار، اخبر یخبر اخباراً، اخبار مخاطب کو بتایا. اسے خبر تھی یا نہیں. یہاں آذنا کا بمعنی اخبار ہے. یعنی اللہ کو علم تو ہے، بس. تو آذنا کا کس معنی میں ہوگا؟ اعلام کے معنی میں یا اخبار کے معنی میں؟ اگر اعلام کے معنی میں کرو تو پھر اللہ ہم تجھے بتا رہے ہیں، تجھے پتہ نہیں ہے، یوں تو نہیں ہے. تو آذنا کا کس معنی میں ہے؟ اخبار کے معنی میں. اب میں معنی کرتا ہوں.
قالوا آذناکا، مشرک کہیں گے آذناکا، ہم نے تجھے خبر دے دی ہے۔ اب اگلے کو پتہ ہو یا نہ ہو، اخبار وہاں استعمال ہوتا ہے، پتہ ہو پھر بھی اخبار، پتہ نہ ہو پھر بھی اخبار۔ اللہ ہم نے تجھے خبر دے دی ہے۔ ما منا من شہید، نہیں ہم میں سے کوئی اس عقیدے کا دعوے دار۔ ہم تو نہیں کہتے کہ ہم شرک کیا کرتے تھے اور اللہ تیرا دوسروں کو شریک بنایا کرتے تھے، ہم نے تو یہ دعویٰ چھوڑ دیا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جن کو پکارا کرتے تھے اس سے پہلے دنیا میں، من قبل کے نیچے دنیا میں۔ وَظَنُّوا، اور یقین ہو جائے گا ان کو، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، نہیں واسطے ان کے کوئی چھٹکارا، یقین ہو جائے گا کوئی چھٹکارا نہیں۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، شکوہ نمبر 4۔ میں چاروں شکووں کا آپ کو ایک جملہ لکھوا دیتا ہوں، چاروں شکوے اکٹھے کر دیں ایک جملے میں، لکھے مولانا۔ نہ سنتے ہیں، اب اس کے بارے میں کون سے لفظ ہم نے پڑھے تھے سورت کے شروع میں؟ پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے آسان بات پوچھی ہے، سستی دور نہیں کر رہے ہمارے احباب۔ کون سا شکوہ تھا یہ؟ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، آگے چلیں۔ نہ سننے دیتے ہیں، لکھیں نہ سننے دیتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا تَسْمَعُونَ، الٹا اعتراضات کرتے ہیں، الٹا۔ تیسرا شکوہ کہاں تھا؟ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، الٹا اعتراض کرتے ہیں۔ نمبر 4، اب یہ چوتھا آ گیا شکوہ، اور اتنے ضدی کہ اللہ کام کر دے تو نسبت اپنے معبودوں کی طرف کرتے ہیں۔ اب چاروں شکووں کا خلاصہ مجھے سنائیں سارے علماء کرام۔ نہیں سارے نہیں، جو نہیں بولے گا اس کو پڑھانے کی توفیق نہیں ملے گی۔ پہلا شکوہ، حوصلہ علماء، پہلا شکوہ نہ سنتے ہیں، دوسرا نہ سننے دیتے ہیں، نمبر 3 کوئی بات کان میں پڑ جائے تو اعتراض شروع کر دیں، اور نمبر 4 اتنے ضدی کہ کام اللہ کرے تو نسبت غیروں کی طرف آئیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا، مولانا یہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا، قربان جاؤں کیسے قرآن پاک کو حل کیا، ان کے تلامذہ، ان کے ذریعے بات چلتے چلتے ہم تک پہنچی ہے۔ اب حضرت صاحب، ان کے شاگرد حضرت شیخ پنڈی والے، حضرت شاہ صاحب، حضرت شیخ پنج پیر رحمہ اللہ، باقی علماء کرام سارے، مولانا عبدالروف صاحب بچھال والے، قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ، قاضی شمس الدین صاحب، پھر آگے ان کے شاگرد، اور چوتھے نمبر پر ہم ہیں، 5ویں نمبر پر آپ ہیں۔ یہ سلسلہ ہے حضرت صاحب کا صدقہ جاریہ ہے، اللہ پاک ان کو اعلیٰ درجات سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیں کیسے قرآن کو حل کیا، نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں، کوئی بات کان میں پڑ جائے اعتراض کر دیں، اتنے ضدی کام اللہ کرے نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً لَا يَسَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ، شکوہ نمبر 4، نہیں تھکتا مشرک انسان من دعاء الخیر، بھلائی کی دعا سے، بھلائی کی دعا مانگتے مانگتے تھکتا ہی نہیں۔ خیر کے نیچے لکھیں ترقی دنیا کی ترقی، آخرت کے تو وہ منکر تھے، دنیا کی ترقی مانگ مانگ کر تھکتا ہی نہیں۔ ٹھیک، یہ شدت حرص ہے۔ نمبر 2، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، دوسرا مرد ہے سوء ظن، اللہ کے ساتھ بدگمانی، اگر پہنچے اس کو الشر تکلیف، فَيَئُوسٌ، پس مایوس ہونے والا ہوتا ہے۔ فَيَئُوسٌ پر لکھیں قلباً، دل کے ساتھ نا امید ہونے والا۔ قنوتن،
نا امید ہونے والا ہوتا ہے اس پر لکھیں زہری اعضاء سے، دل میں بھی مایوس، زہری اعضاء سے بھی مایوس۔ وَلَئِن نَّذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر چکھا دے ہم اس کو رحمت اپنی جانب سے۔ کفر و شرک کی انتہا دیکھو، من بعد ضراء، بعد اس کے بعد تکلیف کے جو پہنچی تھی اس کو، تکلیف دینے کے بعد ہم رحمت چکھا دیں، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، ضرور بھی ضرور کہے گا میں اس کا مستحق تھا۔ ہاذا لی، یہ میرے لیے ہے، اوپر لکھ لیں لام استحقاق کا۔ مونا اب تسلی نہیں ہو رہی، حاشیے پر جملہ لکھیں، مشرک اپنے معبودوں سے دنیاوی نعمتیں مانگ کر تھکتا نہیں، جب حاصل کچھ نہ ہو تو ان سے نا امید ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کو بلاتا ہے، اللہ کام کر دے تو نسبت اپنے معبودوں کی طرف کرتا ہے۔ قرآن کے بہت سارے مقامات پر یہ مضمون آیا ہے۔ آپ ذرا اس حاشیے کو مجھے سنائیں سارے علماء کرام۔ مشرک سب سے پہلے کس سے مانگتا ہے؟ فلاں دربار، فلاں مزار، فلاں آستانہ۔ اچھا، مانگتا رہا دنیاوی نعمتیں، اولاد مل جائے، نوکری مل جائے، صحت مل جائے، مانگ مانگ کر تھک گیا، کام نہیں بنا، پھر اللہ کو بولانا، اللہ کام کر دے تو فلاں آستانے پر دیکھ دی تھی نا۔ یہ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، نہیں تھکتا انسان مشرک خیر کے مانگنے سے۔ صحت مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، نوکریاں مانگ رہا ہے معبودوں سے۔ اچھا، وقت گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اگر پہنچے اس کو شر پس نا امید ہو جاتا ہے دل سے، مایوس ہو جاتا ہے دل سے، قنوط نا امید ہونے والا ہوتا ہے، زہری اعضاء سے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ وَلَئِن نَّذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر چکھائیں ہم اس کو رحمت اپنی طرف سے بعد تکلیف کے جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ، ضرور بھی ضرور کہے گا، ہاذا لی، یہ تو میرے لیے ہے، میں اس کا مستحق تھا۔ نمبر 2، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور نہیں گمان کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی کوئی قیامت نہیں ہوگی۔ اے جہان مٹھا تگلا کہنا ڈٹھا، بابر باعش کوش کہ عالم دوبارہ نیس۔ والا ارجعت الی ربی، والا یہ لام قسمیہ ہے، قسم ہے مجھے اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، ان لی عندہ للحسنی، یقیناً میرے لیے اللہ کے ہاں البتہ بڑی بھلائی ہوگی۔ اول تو قیامت آنی نہیں، آ بھی گئی، میں رب کے سامنے پیش ہو بھی گیا، ان نعمتوں سے اچھی نعمتیں مجھے حضرت صاحب لے کر دیں گے، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہوں وہ لے کر دیں گے۔ اب اللہ ان میں لام قسمیہ بنایا، یہ ایک مبالغہ ہے، پھر ان آ گیا، یہ دوسرا مبالغہ ہے، پھر لی آ گیا، لی اس کو مقدم کیا، یہ بھی مبالغہ ہے۔ لل حسنہ میں لام تاکید کا ہے، یہ بھی مبالغہ ہے، مبالغے در مبالغے۔
فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا تخفیف اخروی، ضرور بھی ضرور خبر دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ساتھ ان کے جو وہ اعمال کرتے رہے۔ خالی اللہ خبر دے دے گا، سزا نہیں دینی۔ مولانا نیچے لکھ لیں، یعنی سزا بھی دے گا، یعنی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور بھی ضرور ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب میں سے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ زَجَرَ، اور جب اللہ نے پھر ڈانٹا اور جب انعام کرتے ہم انسان پر، آرَضَ، منہ موڑ لیتا ہے۔ آرَضَ کے نیچے لکھیں از شکر، شکر سے منہ موڑ لیتا ہے، کنایا ہے تکبر کرنے سے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور مڑتا ہے ساتھ اپنے پہلو کے، ٹھیک۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچے اس کو کوئی تکلیف، مصیبت پہنچ جائے اس کو، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پس لمبی لمبی دعاؤں والا ہوتا ہے، لمبی لمبی دعاؤں والا ہوتا ہے، ٹھیک۔ مولانا جملہ لکھیں عریض کا، ہر چیز کا عرض اس کے طول سے کم ہوتا ہے۔ جب دعا عریض یعنی بہت چوڑی ہے تو طول کتنا بڑا ہوگا؟ اب مولانا ایک اشکال حل کرتے ہیں، لکھیں جی۔ پہلے فرمایا فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جلدی کریں۔ اب فرمایا ذو دعاء عریض، یہ تو تعارض ہے۔ اب مہربانی کیجئے ذرا تھوڑی تکلیف کیجئے، انگلی رکھیے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، آپ نے نہیں رکھی۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر پہنچے اس کو شر، تکلیف، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، مایوس ہوتا ہے اور نا امید ہوتا ہے۔ نیچے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو عَرِيضٍ، اس کو کوئی تکلیف پہنچے لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ وہاں فرمایا تکلیف پہنچے تو نا امید ہوتا ہے، یہاں فرمایا اگر تکلیف پہنچے تو لمبی دعائیں مانگتا ہے، یہ تو تعارض ہے۔ لکھیں جواب، نا امید اپنے معبودوں سے ہوتا ہے اور ذو دعاء عریض دعائیں اللہ سے مانگتا ہے۔ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا جواب لکھیں، مشرک خشکی میں غیر اللہ سے نا امید ہوتا ہے، اور سمندر میں اللہ کو پکارتا ہے۔ وَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، آیتیں کئی دفعہ گزری ہیں۔ نمبر 3 جواب، یہ دونوں آیات مختلف لوگوں کے متعلق ہیں، بس کوئی فیئوس قنوط ہوتا ہے، کوئی ذو دعاء عریض ہوتا ہے۔ او مولانا
قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، اس پر لکھ لیں یہ آیت چار شکووں کے متعلق نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں، سن لیں تو اعتراض شروع کر دیتے ہیں، اتنے ضدی کہ اگر اللہ کوئی نعمت دے تو نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں۔ چار شکووں کے جواب ہم نے دے دیے۔ اب قل ارائیتم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، ان کان من عند اللہ، اگر ہو قرآن اللہ کی طرف سے، کانا پر قرآن، ثم کفرتم، پھر انکار کر دیا ہے تم نے اس کا، اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہو تم نے انکار کیا ہے تو پھر اوپر لکھیں جزا مقدر، تو کیا تمہارا نقصان نہیں ہوگا؟ تو کیا تمہارا نقصان، یہ بات تمہیں نقصان نہیں دے گی؟ بس یہ جزا ان کی مقدر ہے۔ یہ من ازلو علیحدہ جملہ ہے، حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے تھے خیال کرنا یہ علیحدہ جملہ ہے۔ من ازلو ممن ہو فی شقاق، قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تم نے اس کا انکار کر دیا، پھر مولانا پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بات نقصان دہ نہیں ہوگی، تمہیں نقصان نہیں ہوگا؟ بس یہ الگ جملہ ہے آگے، من ازلو ممن ہو فی شقاق بعید، من ازلو کے نیچے علیحدہ جملہ، کون زیادہ گمراہ ہے اس بندے سے، ہو فی شقاق بعید، جو بیچ ضد کے ہے، جو دور ہے حق سے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، تخویف اخروی، ان قریب دکھائیں گے ہم ان کو آیاتنا، اپنے دلائل توحید، آیاتنا کے نیچے دلائل توحید، فی الآفاق، اطراف میں نیچے لکھیں فتوحات، اطراف عرب، فتوحات آس پاس کے علاقے فتح ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم ان قریب دکھائیں گے۔ وفی انفسہم، خود ان کی جانوں میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، فی انفسہم کے نیچے مثلا غزوہ بدر، مثلا نشانیاں دکھائیں گے ہم ان کو، آس پاس بھی دکھائیں گے، خود ان کی جانوں میں خود مارے جائیں گے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے یقیناً یقیناً وہ حکم نامہ حق ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ والا، اولم یکفِ بربک انہ علی کل شیء شہید۔ مونا اس کی دو ترکیبیں ہیں، نمبر 1 لکھیں، نمبر 1 بربک، با زیدہ، جلدی کریں، با زیدہ، ربو کا فائل، ربو کا فائل، انہ علی کل بدل ہے فائل سے، دوسری توجہ لکھیں، معنی میں پھر کروں گا۔ نمبر 2 با بمعنی فی، بے ربے کا با بمعنی فی، اور مضاف توحید محذوف ہے، فی توحید ربک، انہ علی کل، یہ فائل ہے یکفے کا، اب آپ پہلی توجیہ کو دیکھیں، میں اس کے مطابق معنی کروں۔ پہلی توجیہ میں کیا عرض کیا؟ بے ربے کا میں با زیدہ ہے، ربو کا یہ فائل ہے یکفے کا، اور انہ علی کل شیء قدیر، انہ علی کل شیء قدیر یہ کیا ہے؟
بدل. اب مانا کرتا ہوں. اولم یکفی بربک، کیا نہیں کافی تیرا پروردگار، باضابطہ کیا نہیں کافی تیرا پروردگار، یعنی انہو علی کل شیء قدیر، یعنی یقیناً وہ اللہ ہر چیز کے اوپر حاضر ناظر ہے. کیا ہر چیز پر حاضر ناظر ہونا یہ کافی نہیں ہے؟ اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. کیا نہیں کافی تیرا پروردگار، یعنی یقیناً وہ اللہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے، حاضر ناظر ہے. اب دوسرا معنی، اولم یکفی فی توحید ربک، باب معنی فی ہے اور توحید یہ مضاف محذوف ہے. یہ توحید یہ مضاف محذوف ہے اور رب کا یہ اس کا آگے مضاف الیہ بن رہا ہے. اولم یکفی بربک، اولم یکفی فی توحید ربک، کیا نہیں کافی تیرے پروردگار کی توحید میں، کیا نہیں کافی تیرے پروردگار کی توحید میں. کیا بات، انہو علی کل شیء شہید، یہ فاعل ہے، یقیناً وہ اللہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے. تیرے رب کی توحید سمجھنے کے لیے یہ بات کافی نہیں. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، تخویف دنیاوی، یہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں. سنیں خبردار، یقیناً وہ بیچ شک کے ہیں، من لقاء ربہم، اپنے پروردگار کی ملاقات سے. الا انہ بکل شیء محیط، خبردار یقیناً وہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. محیط کے نیچے دنیا میں اللہ ان کو محیط ہے، سزا دے گا. سورت کا نام ہے حامی مشورہ، اور شبہ لکھ لیں. اس میں ایک اور شبے کا جواب دیا گیا. لکھیں جی شبہ صاف کر کے ذرا. ہمیں گزشتہ انبیاء و اولیاء کی کتب میں اس دعویٰ فد اللہ، آگے دو لفظ لکھ لیں، فد اللہ مخلصین اللہ الدین، لمبی آیت ہے. اس دعویٰ فد اللہ کے خلاف لکھا ہوا ملتا ہے. جواب، یہ باغیوں کی شرارت ہے. لکیر لگائیں. اب دو اہم باتیں لکھنی ہیں. سورت حامی مشورہ میں دو دعوے ہیں. عالم الغیب اور کارساز صرف اللہ ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی وحی کا یہی خلاصہ ہے. نمبر دو، اس کے خلاف جو کچھ لکھا ہوا ملے گا وہ باغیوں کا ہوگا. مولانا اسمی ربط میں نے عرض کیا، پچھلی سورت کا نام تھا سورت حامیم السجدہ. سورم حامیم السجدہ میں نے اسمی ربط لکھا تھا، رجل مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کا قرآن سن کر سجدہ ریز ہو جائے. اور ان اہل ایمان کے معاملات بھی شورا کے تابع ہوتے ہیں. سورت کا دعویٰ نفی شرک فی الدعا، نفی شرک فی الدعا، یہ 7 حوامیم میں چلے گا، نفی شرک فی الدعا. اب
سورت کا خلاصہ شبہ کا ازالہ، اس کے بعد دونوں دعووں کے متعلق آیات ہوں گی۔ تمام انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ۔ نمبر 2، جو اس کے خلاف ملے گا وہ باقیوں کا لکھا ہوا ہوگا۔ دونوں باتوں کے متعلق آیات آئیں گی، امور ثلاثہ آئیں گے، لدفع العذاب، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، اور آخر صورت میں تینوں دلائل عقلی نقلی وحی یہ آئیں گے۔ میں نے امتیازات لکھے ہیں سورت کے 13۔ لیسا کمثلہ شیء، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ 5 اولو العزم انبیاء کو تاکیدی حکم دیا، یہ انداز اس صورت میں ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یا بولے من یشاء اناثا و یا بولے من یشاء، جس کو چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے، جوڑے دے، محروم کر دے، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ اللہ کریم انسان سے 3 طریقوں سے کلام کرتا تھا، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کا پتہ بھی نہیں تھا، ایمان کی تفصیلات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ صورت میں شبہ کون سا ہے مجھے سنائیں۔ اچھا، 2 جو اہم باتیں اس صورت میں وہ کون سی ہیں؟ تمام انبیاء کی وحی اور تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ اور سب کچھ۔ دوسری اہم بات، جو اس کے خلاف لکھا ہوا ملے گا پھر او مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کرتا رہا ہے۔ کیا معنی کیا یوحی کا؟ خیال کرنا مولانا، مہربانی کرنا۔ کذالک، اسی طرح، عبارت وہ نہیں، مضمون وہی ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے طرف جو وحی آئی تھی نا، عربی میں تو نہیں آئی تھی، مضمون وہی ہے۔ اسی طرح وحی کرتا رہا ہے اللہ کریم الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نیچے لکھ لیں مولانا، پچھلی صورتوں میں سور سابقہ، آگے چلیں جی۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ الذین پر انبیاء لکھیں، سامنے جملہ لکھیں کذالک کا۔ کذالک فرمایا، یعنی عبارت وہ نہیں، مضمون وہی ہے۔ یوں ہی فرمایا، یوں ہی، تاکہ استمرار اور دوام کا اشارہ ہو۔ اب مانا کریں، اسی طرح کرتا رہا ہے اللہ آپ کی طرف اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ کون کرتا رہا ہے؟ اللہ، یہ یوں ہی کا فعل آ گیا۔ وہی کرتا رہا ہے اللہ العزیز الحکیم، جو زبردست بھی ہے، الحکیم، اور حکمتوں کا بادشاہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ وحی کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کی جو حاکمیت ہے وہ حکیمانہ ہے، جابرانہ نہیں۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس پر لکھے مولانا خلاصہ وحی، خلاصہ وحی، اور نیچے لفظ لکھیں قولو، قولو تم کہو، قولو۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وحی کا خلاصہ ہے۔ آپ نے خلاصہ وحی کے الفاظ لکھے، آگے حضرت تو لکھ دیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اے میرے رسولو تم کہو، قولو اے رسولو تم کہو۔ ہر پیغمبر کی طرف یہی وحی آتی رہی، آپ کی طرف بھی یہی وحی آتی رہی ہے۔ کون سی؟ تم کہو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ هو العلی العظیم، اور وہ اللہ کریم بلند ہے انسانی سوچ سے، العظیم بہت بڑا ہے مرتبے کے لحاظ سے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اس پر لکھے تشریح عظمت، اللہ کتنی عظمت والا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، من فوقہن اپنی اوپر والی جانب سے، اوپر والی جانب سے آسمان پھٹ جائیں۔ سامنے لکھے مولانا جملہ، فوق اس لیے فرمایا کہ عظمت کی چیزیں اوپر ہیں، اور عظمت کا اظہار بنسبت زمین کے اوپر زیادہ ہے۔ جملہ مجھے سنائیں، فوق کی قید کیوں لگائی ہے؟ اوپر سے پھٹ جائیں، عظمت کی چیزیں۔ نمبر دو، عظمت کا اظہار زمین پر زیادہ ہے یا آسمان پر؟ بنسبت زمین کے اوپر زیادہ ہے۔ والملائکہ اس پر بھی لکھیں تشریح عظمت۔ اچھا آسمان پھٹ پڑے اپنے اوپر سے، یہ کیوں؟ یہ بھی لکھیں جملہ نمبر ایک، فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے، فرشتوں کے نمبر دو، بوجہ عظمت الہی، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی دوسرے کے آگے لکھنا ہے یہ قول راجح ہے، یہ حضرت ابن عباس والا۔ اور فرشتے یسبحون بحمد ربہم، تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، اس پر لکھیں تعظیم الہی۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اس پر لکھیں شفقت علی الخلق، سعادت کے دو شعبے، اور بخشش مانگتے ہیں فرشتے لمن فی الارض، ان کے لیے جو زمین میں ہیں، اس پر لکھ لیں اہل ایمان۔ اس پر کیا لکھنا ہے؟ آپ سے کوئی دلیل پوچھے بے اہل ایمان والی آپ نے بات کیوں کی ہے، کھولے مولانا سورۃ حامیم المومن۔ مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں فرشتے، مومنوں کے لیے۔ آپ نے مومنین کی قید کیوں لگائی ہے؟ ہم نے کہا ہم نے مومنین کی قید لگائی ہے، ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے۔ سورۃ حامیم المومن، الذین یحملون العرش، نہیں ملی؟ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اٹھا رہے ہیں عرش اور جو آس پاس ہیں عرش کے، تسبیحیں بیان کرتے ہیں اللہ کی حمدوں کے ساتھ اور ایمان رکھتے ہیں حکم نامے کے ساتھ۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یستغفرون للذین، مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ تو یہاں بھی قید کیا ہوگی؟ لمن فی الارض سے کون مراد ہیں؟ اہل ایمان۔
الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار یقیناً اللہ کریم وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، زجر ما تخویف، ڈراوا بھی ہے اور اللہ ڈانٹ بھی رہا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے سوا اولیاء، کئی کار ساد، مشکل کشا، حاجت روا، اللہ حفیظ علیہم، اللہ کریم نگران ہے ان پر، یعنی سزا دے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر مختار، جب چاہیں عذاب ان پر نازل کرا دیں، میرے پیغمبر یہ آپ کا کام نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن۔ وَكَذَلِكَ کاف لِبَيَانِ الکمال، یہ ہمارا کمال ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا کمال ہے۔ اوحینا الیک قرآن عربیہ، وحی کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن عربین، عربی زبان میں، کیوں؟ لتنذر ام القری، تاکہ آپ ڈرائیں ام القری، بستیوں کی ماں مکہ کو، مکہ کو ڈرائیں۔ مکہ کو تو نہیں ڈرانا تھا، مکہ والوں، ذکر مکان ارادہ مکین، مکے والوں کو ڈرائیں۔ مکہ مکرمہ کا لقب ہے ام القری، تمام بستیوں کی ماں۔ بیت اللہ شریف جہاں واقع ہے مکہ مکرمہ میں، حدیث پاک میں آیا ہے یہ زمین کی ناف ہے، جس طرح ناف انسان کے درمیان میں ہوتی ہے، یہ مکہ مکرمہ بھی پوری دنیا کے وسط اور درمیان میں ہے۔ ان کو ڈرائیں۔ اچھا باقیوں کو نہیں ڈرانا، مکے والوں کو ڈرانا ہے۔ لکھیں مولانا سب سے پہلے مکے والوں کو ڈرائیں۔ ومن حولہا، اور جو ان کے آس پاس ہیں، من حولہا پر لکھیں عمومی بے ست، ان کو بھی ڈرانا ہے، باقی کائنات والوں کو بھی ڈرانا ہے جو اس کے آس پاس ہیں، پہلے مکے والوں کو۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تنذر، اچھا ڈرانا ہے، لیکن کس سے ڈرانا ہے یہ بات نہیں آئی تھی، تو وہ بات بیان کرنے سے پہلے تنذر کو دوبارہ دہرا دیا، اس کو کہتے ہیں اعادہ بود احد۔ نیچے لکھ لیں تنذر یوم الجمع اعادہ بود احد۔ ڈرائیں مکہ والوں کو، جو آج کس سے ڈرائیں؟ اور تاکہ ڈرائیں یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے، اس سے ڈرانا ہے۔ کون سا جمع ہونے کا دن؟ اس کی صفت آ گئی، لا ریب فیہ، نہیں کوئی ذرا برابر شک اس کے آنے میں۔ فریق فی الجنہ، بیان فیصلہ، نیچے لکھیں بیان فیصلہ، یہ فیصلہ ہوگا جمع والے دن، ایک جماعت جنت میں ہوگی اور ایک جماعت دوزخ کی آگ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا اللہ کریم جبری ایمان، نیچے لکھیں جبری ایمان، زبردستی اللہ کریم مومن بنانا چاہتا، البتہ کر دیتا ان کو امت واحدہ، جماعت ایک، لیکن پھر امتحان نہ رہتا، لیکن داخل کرتے اللہ کریم جس کو چاہتا ہے فی رحمتی، اپنی رحمت میں۔ نیچے لکھے ایمان دے کر جس کو چاہتے اپنی رحمت میں داخل کر دیتے۔ والظالمون، اور ظالم لوگ جن کے دلوں میں ضد ہے، ما لہم من ولی ولا نصیر، نہیں ان کے لیے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ فرق عرض کیا تھا، ولی جو مصیبت آنے نہ دے، نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، سبحان اللہ، اعادہ سجر، پھر ڈانٹ کو دہرایا، آیا بنا لیے انہوں نے اللہ کریم کے بغیر کئی کارساز بنا لیے۔ فاللہ والولی وہو یحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر، وہ لوگ آیا جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے علاوہ کئی کارساز۔ فاللہ هو الولی، فا فصیحیہ لکھیں سامنے، عربی والے عربی میں لکھیں جی، دو لفظ ہیں بڑے آسان، اردو والے اردو میں لکھیں، ان ارادو ولین، ان ارادو ولین، یہ شرط محذوف ہے اس کی،
ان ارادو ولین، اگر ولی بنانے کا ارادہ کریں، اگر ولی بنانے کا ارادہ کریں تو فاللہ هو الولی، اللہ بہتر ولی ہے۔ یہ اگر ولی بنانے کا ارادہ کریں پس اللہ کریم هو الولی، وہی کارساز ہے، وہو یحیی الموتى، علت اس پر لکھے علت، اللہ کیوں ولی اور کارساز ہے؟ اس لیے کہ وہ یحیی الموتى، وہ زندہ کرے گا زندوں کو زندہ کرے گا، یہ معنی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا جملہ پہلے لکھ لیں، معنی بعد میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حکایت، یعنی جن شرائع، شریعت کی جمع، جن شرائع میں تمہارا مشرکین سے اختلاف ہو، وہ اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ اس کا فیصلہ اٹل ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ اٹل ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آ جاؤ جی، اب ترجمہ کرتا ہوں۔ اہل حق کہتے ہیں صرف اللہ کو ولی بناؤ، اور مشرک کہتے ہیں کہ نہیں، دوسرے بھی کارساز ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ چیز اختلاف کرو تم اس میں، من شیء، یہ ماں کا بیان آ گیا، کوئی چیز جس چیز میں بھی اختلاف کرو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، پر اس کا فیصلہ اللہ کریم کی طرف ہے، اور اللہ نے یہی فیصلہ کر دیا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ذالکم اللہ ربی، ان صفات والا اللہ ہے، ربی جو میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی ہی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اسی ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں دین اور دنیا کے کاموں میں۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے عدم سے، وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنائی اس نے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں، وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور جانوروں میں سے بھی جوڑے، جانوروں میں بھی جوڑے بنائے، اور تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائیں۔ تم بھی انسان ہو، بیوی بھی انسان ہے، بندہ تو انسان ہوتا، بیوی ہوتی جن، میں سے جن۔ بندہ گھر میں آتا، سبق پڑھا کر تھکا ہارا ہوا، آپ سبق پڑھ کر دنیا کے کام کاج کر، وہ آگے جو ہے جانور بنی بیٹھی، بندہ خوش ہو جاتا، روٹی تو کہ میوں، پانی تو پلاؤ، بندہ خوش ہو جاتا۔ اچھا وہ ہوتی پرندہ، بیوی ہوتی پرندہ، پکھو جو ہوئے یا میاں صاحب، اچھا بندہ کے پانی بھر اوپر جا بیٹھ دی۔ ایک طوطے کی اور گلہری کی آپس میں سنگ، گلہری آپ نے دیکھی وہ چڑھتی ہے بھاگا بھاگا، دونوں کی دوستی تھی۔ طوطے نے گلہری کو کہا بھائی میرے گھر آؤ، آپ کو میں جو ہے نا دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ خیر گلہری پہنچ گئی، طوطے نے میوے توڑے، کوئی امرود، کوئی مالٹا، کوئی یہ وہ، آگے رکھ دیے، گلہری نے کھائے۔ اب گلہری کو بڑی شرم آئی، بھائی میں بھی دعوت کروں، اس نے بھی طوطے کی دعوت کی۔ تو فلاں دن، ہوا ٹھیک ہے جمعے والے دن، میں مثال دے رہا ہوں، طوطے نے کھایا پیا کچھ نہیں، بڑی دعوت ہوگی، میں نے بھی کھلائی تھی۔ خیر وہ پہنچ گیا گلہری کے پاس اڑ کر، اب گلہری بھاگ کر نہ شم ایک درخت پر چڑھ گئی، شم دوسرے پر، شم ادھر۔ طوطے کو بڑی بھوک لگی، بیچارہ میں گھر سے بھوکھ آیا ہوں، یہ بھی بھاگم بھاگ، شم شم۔ انہیں کہا یار وہ کھانے پینے کی، اس نے کہا کھانا چھوڑ ہماری آنی جانی دیکھ۔
ساری آمڑیاں ونجنیاں دیکھ، واہ بھائی واہ. بیوی ہوتی پرندہ، بندہ کہ روٹی تو دو بھر، میری آنی جانی دیکھ، روٹی چھوڑ. ہائے ہائے یزرعوکم فی بمانا با ہے، فی بمانا یزرعوکم بہی، فی بمانا با، یزرعوکم فی، اللہ کریم پھیلاتا ہے تم کو، فی ہے بوجہ اس بنانے کے. یہ جو ہو ضمیر ہے نا، یہ جال کی طرف جا رہی ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ کریم پھیلاتا ہے تم کو اس بنانے کی وجہ سے، بیویاں تمہاری جنس میں سے بنائیں تاکہ تمہیں پھیلائے، اولاد ہوگی. اللہ کریم نے جانوروں میں سے جوڑے بنائے، اسی بنانے کی وجہ سے تو پھیلا رہا ہے. ان کی اولاد آگے ریوڑ بن گئے. لیسا کمثلہ شیء، نہیں کوئی چیز مثل اللہ کے. یہ کاف زیادہ ہے، لیسا کمثلہ شیء، کاف زیادہ نہیں. مثل اس اللہ کریم کے کوئی چیز، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. نفی ہو رہی ہے، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، کوئی چیز اس کے مثل نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ اللہ کریم سننے والے ہر ایک چیز کا، دیکھنے والے ہر ایک چیز کا. مولانا لکھیں لیسا کمثلہ شیء، کاف زیادہ عرض کیا نا، آپ ہاں نہ بھی نہیں کرتے. نہیں مثل اس اللہ کے کوئی چیز. اب دوسرا معنی لکھواتا ہوں، نہیں مثل. آپ ذرا علماء پہلے غور سے سن لیں، نظر قرآن کی طرف لگائیں، کان میری طرف لگائیں، مہربانی کیجئے. کمثلہ ہی، کاف بمانا مثل اور مثل بمانا صفت. کیا کہا؟ اور مثل بمانا. اب دیکھیں آیت کو، نہیں مثل صفت اللہ کے کوئی چیز، نہیں مثل. اب مانا لکھیں، نہیں مثل صفت اللہ کے کوئی چیز. خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ لکھیں، اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں. اب تو آسان کر دیا. اللہ کی صفات جیسی کسی کی، اب تو آسان کر دیا. اب لکھیں نوٹ، نوٹ، بغیر اسباب کے دیکھنا سننا اللہ کی صفت ہے. تو لکھنا چھوڑ دیتے یہ خدایا. میاں صاحب کو پنسل فالتو ودیے، لالا کو ہے فالتو ودیے. آؤ بسم اللہ، آئی گھنو جی. کیا جملہ عرض کیا؟ بغیر اسباب کے سننا دیکھنا اللہ کی صفت ہے. اب سمائے موتا کے قائلین پر سوال ہے. لکھے لکھے، اب سمائے موتا کے قائلین پر سوال ہے کہ میت بغیر اسباب کے سنتا ہے یا اسباب سے؟ میت بغیر، کیا سوال ہے مولانا؟ بتاتے نہیں آپ. میت بغیر اسباب کے سنتا ہے یا؟ لکھیں آگے، اگر اسباب سے سنتا ہے تو مرا نہیں، کیونکہ موت سے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر بغیر اسباب کے سنتا ہے تو یہ اللہ کی صفت میں اس کو شریک کر دیا.
بس اب کیا کریں؟ اب آپ یوں کریں کہ سر اٹھائیں، مولانا میری طرف، اب سر اٹھائیں. اللہ جیسی صفات کسی اور کی ہیں نہیں ہیں. جو کہتے ہیں مردے ان کانوں سے سنتے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارا سوال ہے مردے بغیر اسباب کے سنتے ہیں، بغیر اسباب کے دیکھتے ہیں، یا اسباب سے؟ اگر وہ کہیں کہ اسباب سے سنتے ہیں، اسباب سے دیکھتے، پھر تو مرے نہیں، موت آنے سے تو اسباب ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر کہیں بغیر اسباب کے سنتے ہیں، پھر یہ تو اللہ کی صفت ہے. مولانا سمجھیں تو صحیح، بغیر اسباب کے سنتے ہیں تو یہ مولانا صاف سی بات ہے. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. آسان سی بات کرے نا، کیوں عوام کو الجھایا ہوا ہے کہ مردے کا جو سننا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. مانتا میں مسلم من فی القبور، اللہ جس کو چاہے سنا دے، اللہ اسباب کا محتاج، جو بات چاہے سنا دے، جس وقت چاہے سنا دے، جس کو چاہے سنا دے. 3 جملے، جو بات سنا دے، جس کو سنا دے، جس وقت چاہے سنا دے. اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی کا پتہ ہمیں نہیں چلتا. ہمارا اللہ کے قانون پر بھی ایمان ہے، اللہ کی قدرت پر بھی ایمان ہے. بس وضو کر لیں، پھر پڑھیں گے آگے انشاءاللہ.